ایک اور اگزامپل بہت اچھی جو ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا اوور آل کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی اور ان کی شجاعت تھی اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی اپنے سپاہیوں کے اندر بھی، عام مسلمانوں کے اندر، اور ان کا جو روب اور دبدبہ جو کفار کے سامنے پڑ گیا تھا، اس کے بہت بہت اچھے ایفیکٹس ہوتے تھے. انفیکٹ اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتا تھا کہ جس یونٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے ہر وقت ہر یونٹ کو تو نہیں لیڈ کیا جا سکتا، جس یونٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے لازماً اس یونٹ کو فتح نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے، لازماً ہوگی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کچھ چیزیں جلد بازی میں یا کسی چیز میں غلط ہو بھی جایا کرتی تھیں تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ اس کے اوپر بہت نرمی دکھاتے تھے. حضرت عمر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، سٹینڈرڈ ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے. حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں، یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کی تمام اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جایا کرتی تھی ان سے، اس کے اوپر وہ ہلکا رکھا کرتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے یہ خط بھیجا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں اب کمانڈر ان چیف بنا رہا ہوں عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اسی خبر کے ساتھ ابھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی رومنز کے ساتھ. تو حضرت عمر کا جب یہ خط آیا تھا اس خط میں دو باتیں تھیں. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. نئی بیعت کا ذکر تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تمام مسلمانوں نے مدینہ میں بیعت کی ہے اور ارد گرد کے علاقے گورنر جتنے بھی ان تمام کو یہ حکم ہے کہ وہ بھی بیعت کریں. دوسرا حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ عبید اللہ بن جرح جو ہے وہ اب آپ کی جگہ جنرل ہوں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تھا، یہ بالکل ایو تھی کہ اگلے دن مسلمانوں کی رومنز کے ساتھ جنگ ہونی تھی. انہوں نے بہت بڑی حکمت عملی کیا دکھائی، دو ایموشنل باتیں تھیں اس کے اندر. ایک حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ اب کمانڈر ان چیف نہیں ہیں. تو ایک پرسنل لیول کے اوپر رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر حسد بھی آ سکتا ہے، انسان کے اندر غصہ بھی آ سکتا ہے، انسان کے اندر یہ بھی فیلنگ آ سکتی ہے کہ کیوں میں نے کیا غلطی کی ہے، بغاوت بھی آ سکتی ہے، ان طرح کی تمام فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں. اللہ کے فضل سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنی پوری آرمی کے اوپر یہ امپریشن نہیں دیا کہ مجھے ایسا کوئی خط ملا جس میں اتنی بڑی خبر آئی ہے. مسلمان لڑے اور مسلمانوں کو جب نصیب ہو گئی فتح تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اس طرح. اور حضرت عبید اللہ بن جرح کو کہہ دیا کہ اب آپ آ جائیں کمانڈر ان چیف اور میں اب آپ کے انڈر ایک نارمل سپاہی ہوں. اب امیجن کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ہم یہ امیجن کریں کہ کوئی بھی جنرل جو ہوگا اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم ڈی گریڈ کر رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، اور نیچے سے کسی اور کو جو آپ کا جونیئر رہتا تھا اب اس کو میں اوپر لا رہا ہوں. اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آرمی کو کر دے گی، سب سے پہلے تو فوج آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ہوگا کیا، وہ استعفیٰ دے دے گا جنرل. یہ میری پرائیڈ یا میری ڈگنیٹی یا میرے ایگو کے خلاف ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے میری. میں نہیں یہ کر سکتا کہ جس چیز کو میں لیڈ کر رہا تھا اب میں کہوں کہ میں اس کے اندر آئی ول بی لیڈ، دوسرے کو اور مجھے اس کے بارے میں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور میرا جونیئر مجھے کرے گا. نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی کسی آرمی میں نہیں اس طرح ہونے والا. جو ایگزامپل یہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اسلامی تاریخ کے اندر، یہ باقی کسی آرمی میں اس طرح نہیں ہونے والا. ابھی جو مسلمانوں کا آگے جو ہوا تھا، ایک میں آپ کو بات بتائی تھی کہ حضرت علی کے بعد اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بریف دور آیا تھا خلافت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہوگا وہ بالکل ٹھیک چلے گا 30 سال تک، فور 30 ایئرس، وہ 30 سال تک چلے گا. وہ 30 سال کس طرح بنتے ہیں؟ وہ 30 سال بنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال، تقریباً 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پھر تقریباً 12 سال کے قریب حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، تقریباً 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، 7 مہینے بنتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے۔ حضرت حسن کے دور کو شامل کرتے ہیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ خلافت راشدہ کا جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ 30 سال تک یہ رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ ایک طرح کی ٹائٹل خلافت کا ہی رہا تھا، امیر المومنین ہی کہلاتے تھے، لیکن وہ ایک طرح کی موروثی بادشاہت ہو گئی تھی۔ موروثی کیا ہوتی ہے؟ جو ورثے میں مل جاتی ہے، کہ بیٹے نہیں بن جانا ہے، پھر خلیفہ اگین ٹائٹل خلافت ہی ہوتا تھا۔ تو یہ خاندان جو تھا جس کا نام بنو امیہ تھا، اس خاندان کے اندر یہ خلافت پہ چلی گئی تھی اور اس خاندان کے اندر ہی رہی تھی، اس لیے اس کو امیت پیریڈ کہا جاتا ہے، بنو امیہ کا دور تھا یہ۔ لیکن بہرحال اس ایک غلطی اور ایک کمی کے بعد، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی کہ سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی کہ جو امین ہیں لوگ وہ صحیح جگہ کے اوپر اس کا حق ان کو ملے، جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوں وہ لیڈ کریں، جن کا حق بنتا ہے، سب سے پہلے یہ چیز اٹھا لی جائے گی۔ تو بنو امیہ کا دور آیا تھا، لیکن باقی خیر جو تھا وہ پھیلتا رہا تھا اسلام کا، اور اسلام بہت دور دور تک چلا گیا تھا۔ بنو امیہ کا ہی دور تھا جس دور میں اسلام یہاں پر بھی آیا تھا، ہندوستان کے اندر بھی آیا تھا۔ اور کس طرح آیا تھا؟ واقعہ کیا ہوا تھا جب اسلام یہاں پہ آیا تھا؟ محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن واقعہ کیا ہوا تھا؟ ہاں جی، راجہ داہر جو تھا ڈیپال کا، اس نے ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا تھا، اس میں سے عورتیں جو تھے ان کو سلیب بنا لیا تھا، اور ایک مسلمان لڑکی کا خط پہنچا تھا خلیفہ کو، تو اس کے اوپر یہ حکم ہوا تھا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور وہاں پہ جایا جائے۔ تو محمد بن قاسم کو، جو کہ بالکل ہی ینگ سے تھے، ان کو بنا کے بھیجا گیا تھا، اور ان کی جو عدل تھا اور ان کے اندر جو انصاف پرستی تھی اور جو مائنورٹیز کو رائٹس دینا، ان کو حق دینا ان کا، وہ اس چیز کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا تھا کہ بہت کم ٹائم میں ان کے اپنے صرف چند سال کے اندر یہ سندھ اور یہ جو لوور پنجاب وغیرہ یہ سارے علاقے کے اندر اسلام جو تھا اس کا سرکل بہت جلدی پھیلتا گیا۔ وہ انفارچونیٹ بات ہوئی تھی کہ جب ان کو ایک سازش کے تحت واپس بلا لیا گیا تھا ایک جھوٹی گواہی کی بیس کے اوپر، اور وہ اسلام جو تھا وہاں سے پھر دوبارہ تھوڑا سا ریٹریٹ ہو گیا۔ دوسری طرف اسلام جو تھا وہ یورپ کے اندر داخل ہوا تھا۔ یورپ کے اندر کہاں سے داخل ہوا تھا اسلام؟ افریقہ کی ٹاپ سے جو اسپین کا راستہ ہے، جس طرح کہ آپ کو میپ کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ بہت تھوڑا سا جگہ ہے۔ یہ کس نے لیڈ کیا تھا مسلمانوں میں سے؟ طارق بن زیاد نے۔ اور طارق بن زیاد کی خاص بات کیا آتی ہے اس کے اندر؟ اس جنگ کی سب سے بڑی اسٹریٹجی کیا تھی کہ جب وہ وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں لینڈ کرنے کے بعد ساری کشتیوں کو جلا دیا، توڑ دیا، جلا دیا، جس کے اوپر فوج کے لوگ کہے گے یہ کیا آپ نے کیا ہے، ہمارے پاس ریٹریٹ کا راستہ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں خیال تک نہ آئے کہ واپس بھی جایا جا سکتا ہے، یا تو لڑنا ہے یا مرنا ہے ادھر ہی، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو اسلام جو ہے وہ اس طرح اسپین کے اندر آیا تھا، اور کم سے کم 500 سال اسپین کے اندر آیا تھا۔ یہ جو ابھی پولیٹکس اور جو اس پوائنٹ آف ویو سے اسلام میں ایکسپینشن وغیرہ وہ چیزیں میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹ اور لٹریچر، ان تمام چیزوں کے اندر جو اسلام نے جو کچھ دیا تھا اس کے بارے میں بھی باتیں کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہوں گی۔ اسپین کے اندر جب مسلمان گئے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ اس طرح نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ گئے ہیں تو ادھر قتل و غارت ہو گیا تھا اور بری طرح لوگوں کو مارا یا کچھ اس طرح کی چیز، نہیں، بلکہ کیا ہوا تھا 1495 کے اندر جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اور جیوز کو بھی نکالا گیا تھا، تو کس طرح کیا گیا تھا؟ یا تو مار دیے گئے تھے یا جلا دیے گئے تھے۔ اتنا خون بہایا گیا تھا کہ ان کی جو گلیاں جو تھیں وہ گیلی ہو گئی تھی خون سے، اور جو باقی تھے ان کو جو بھا کے ڈمپ کر کے اور وہاں پہ جا کے واپس افریقہ کے ساحل پہ جا کے پھینک دیا گیا تھا، اور کوشش کی گئی تھی کہ پورے جگہ سے ہم لوگ یہاں پہ اسلام کو ختم ہی کر دیں، بس کوئی چیز بچے نہ اسلام کی۔ تو اسلام کو پاک کیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے، اس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کلینلینس کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے پاک کیا، اسلام سے پاک کر دیا ہم نے اسپین کو۔ ایسا کوئی کام مسلمانوں نے نہیں کیا تھا جب مسلمان وہاں پہ گئے تھے، اور مائنورٹیز کو بھی رائٹ دیا تھا اور ان کو بھی حق دیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس جب یروشلم آیا تھا، جو کہ میں نے پچھلے کلاس کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح فتح کیا تھا،
تو 1095 کے اندر کلیمونٹ ایک شہر ہے فرانس کا، اس شہر کے اندر ان کا جو پوپ تھا اربن II، اس نے ایک ہلا دینے والا بیان دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو ہولی پلیسز ہیں، ان کے ہولی پلیسز کون سے تھے؟ نظرت، جو کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارلی ایجز تھے، جو ابتدائی سال تھے، وہ گزرے تھے، کیونکہ ان کو بولا کہ جاتا ہے مسیح ناصری، جیزس آف نظرت بولا جاتا ہے، یہ جیروسلم سے اوپر آتا ہے۔ پھر جیروسلم والا شہر اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہیں جو مختلف جگہیں ہیں، وہ تمام جگہ جو ہیں جہاں پہ ان کے نزدیک اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی تھیں ان کے ریلیجن کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ کافی چیزیں تھیں، ہم نے ان چیزوں کو کلیم بیک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو مانتے ہیں؟ باقی تو تب کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نام فرق ہوں گے، جس طرح ابراہیم کی جگہ کیا بولا جائے گا؟ ابراہم بولا جائے گا، موسیٰ کی جگہ کیا بولا جائے گا؟ موزز بولا جائے گا، یعقوب کی جگہ کیا بولا جائے گا؟ جیکب بولا جائے گا، پھر اسی طرح ہی یوسف کی جگہ جوزف بولا جاتا ہے۔ اس طرح جو نام جو ہے نا، مختلف نام، وہ بائبل کے حساب سے وہ ہیں، ورنہ عبادت تو ان سب کو ہیں۔ تو اسی طرح ان کے نزدیک اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈوم آف راک ہے، وہ گولڈن ایک کراؤن والا جیروسلم کے اندر جو بلڈنگ ہے جو دکھائی جاتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گنبد الصخرہ ہے، ڈوم آف راک ہے۔ تو وہ کیوں ہمارے نزدیک مقدس ہے کہ روایات کے مطابق معراج کا جو واقعہ تھا، ایک تو بات ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اسراء۔ سورہ اسراء جو ہے وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو رات کے سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے، انہیں کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس لے کے گئے تھے وہ، اور اس کے بعد جو آسمان پہ جانا تھا، جو معراج ہوئی تھی، جو عروج پھر ملا تھا وہاں سے، جو فلائٹ ہوئی تھی وہاں سے، وہ ہوئی تھی اس جگہ کے جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے، ڈوم آف راک بنا ہوا ہے۔ بائبل کو اگر پڑھیں گے تو بائبل کے اندر یہ مینشن ہے کہ ابراہم نے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتے، وہ اپنے بیٹے اسحاق کی طرف، جن کا نام کیا آتا ہے بائبل میں؟ کیا نام آتا ہے اسحاق کا؟ آئزک۔ آئزک نام سنا؟ آئزک نیوٹن سنا ہوا ہے نا؟ تو آئزک جو نام ہے وہ اسحاق کی بائبل ورژن ہے اس کا۔ تو ان کے نزدیک وہ آئزک تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ان کو ذبح کرنا تھا اور قربان کرنا تھا اللہ کی راہ میں، اور وہ واقعہ ہوا تھا، تو ان کے نزدیک وہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ جیروسلم میں ہوا تھا، مکہ میں نہیں ہوا تھا۔ تو وہ اس پہاڑی کے اوپر کلیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ان کے ہولی پلیسز، انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو کلیم بیک کرنا ہے۔ یہ فرسٹ کولیشن ایور بنی تھی اسلام کے خلاف، کہ یورپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے، کیونکہ رومن امپائر نیا ختم ہوا تھا ابھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو یورپ کے جو مختلف ملک، فرانس، جرمنی اور یہ جو انگلینڈ، یہ سارے ملک جو تھے، ان سب نے ایک بہت بڑی گرینڈ کولیشن، بہت بڑی فوج مشترکہ بنائی تھی کہ آپس میں لڑنے کے بجائے ہم ادھر جا کے لڑتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ اور وہ آئے تھے ادھر، اگلے 1 سال تک تیاری کی تھی، 1 سال پورے تیاری کرتے رہتے، اس کے بعد آئے تھے مسلمانوں کے یہاں پہ، اور 1099 کے اندر جیروسلم کے اندر داخل ہو چکے تھے مسلمان۔ تو ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو جب جیروسلم میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی ایک بندے کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، تمام کو مار ڈالا تھا، خون اتنا بہایا گیا تھا کہ ذکر آتا ہے، کیونکہ ہسٹری پھر مسلم نے نہیں لکھی، کیونکہ مسلم تو رہے نہیں تھے، وہ سروائیو بھی نہیں کرے تھے کہ وہ بتاتے کہ ہوا کیا واقعہ۔ ان کے اپنے ہسٹورینز نے یہ لکھا ہوا ہے، اتنا خون تھا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے ان کے گھٹنوں تک خون سے گیلے ہوئے ہوئے تھے، وہ اتنا زیادہ خون بہایا گیا تھا، اس قدر میسیکر ہوا تھا، میس میسیکر۔ اور تقریباً 88 ایئرز کے بعد جب مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر ملا، اور انہوں نے جب جیروسلم کو فتح کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ معاف کیا آپ کو، ان تمام کو کہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے کرسچن لینڈ تک جانا چاہتا ہے تو ہم آپ کو سیف کانٹیکٹ دیں گے، ہم آپ کو راستہ دیں گے، سیف پیسج دیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ہر بچے کو کوئی لونڈی نہیں ہم بنائیں گے، کسی کو ہم کنیز نہیں بنائیں گے، کسی بچے کو، کسی لڑکے کو غلام نہیں بنائیں گے، آپ کے تمام ریلیجیس پلیسز جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے، ان کو نہیں خراب کیا جائے گا۔ اس جنراسٹی کے ساتھ جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے یہ فتح کیا تھا جیروسلم کو۔
صلاح الدین ایوبی کو وہ لوگ اپنی بکس کے اندر سیلاڈین بولتے ہیں اور ان باتوں کو اکنالج بھی کرتے ہیں. 2005 کے اندر ایک مووی آئی تھی کنگڈم آف ہیون, اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں ریٹریس کی تھیں یہ والی, اور اس کے اندر یہ ساری باتیں اکنالج کی تھی کہ جب کرسچنز آئے تھے تو انہوں نے دے بچرڈ ایوری مسلم ود ان دا والز وین دے ٹک دس سٹی. یہ اس مووی کا ڈائلاگ ہے, دا کرسچنز بچرڈ ایوری مسلم ود ان دیز والز وین دے ٹک دس سٹی. تو اس مووی کے ڈائلاگ کے اندر صلاح الدین کا جواب آتا ہے آگے سے, آئی ایم ناٹ دوز مین, آئی ایم صلاح الدین. تو مسلمان جب فاتح ہوتے ہیں تو اس طرح فاتح ہوتے ہیں جس طرح کہ حضرت ابو بکر نے جب شروع میں ہی مسلمانوں کو 10 پوائنٹس دیے تھے, جب فتح ہونا ہے تو کوئی کھیتی خراب نہیں کرنی, درخت کو آگ نہیں لگانا, ریلیجیس پلیسز کو خراب نہیں کرنا, جو ان کے پریسٹ ہوں گے ان کو ہیوملیٹ نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, بوڑھوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو کچھ نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا. یہ تمام جو پوائنٹس بتائے تھے, جانور جو ہے لائف سٹاک ہے اس کو خراب نہیں کرنا, تمام چیزیں جو ہیں مسلمانوں کو جو ہدایات دی تھی مسلمان ان کے مطابق چلتے رہتے. جب فاتح مسلمان جب بھی کہیں جاتی ہے, مسلمان فوج جب بھی فاتح کے طور پہ جاتی ہے کہیں پر, تکبر کبھی نہیں کرتے, لوٹ مار کبھی نہیں کرتے, اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے. پھر میپ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو سارا علاقہ ہے, جو آدھا پاکستان اس دور میں آیا تھا, اس کے آپ دیکھیں گے رائٹ ٹاپ کے اوپر جو ہے یہ بالکل چائنا کے کنگڈم تک ٹچ کر لیا تھا مسلمانوں نے, چائنا کے کنگڈم تک گئے تھے مسلمان. اور یہ ایک بک ہے جو میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں بک کا ٹائٹل کتنا انیوژول ہے, چائنیز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, دا بک آف اے گریٹ صحابی سعد بن ابی وقاص اینڈ مسلمز ان چائنا. اس کے اندر اس میں واقعہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہاں پہ گئے تھے بادشاہ تک اسلام پہنچانے کے لیے, تو کس طرح ویلکم کیا گیا تھا, ایک مسجد بنانے کے لیے اجازت دی گئی تھی. اور اس بک کے مطابق یہ راستہ ہے اس قبر کا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تک جاتی ہے, چائنا میں ان کو دفنایا گیا. تو مسلمان جو تھے وہ دنیا کے بہت دور دور کونوں تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے, اب اس سے ریلیٹڈ یہ کہ اب آگے کی کلاس کے اندر انشاءاللہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے سائنس کے لیے کیا کیا ہے, مسلمانوں نے لٹریچر کے لیے کیا کیا, آرٹس کے لیے کیا کیا ہے, مسلمانوں نے جو سوشل ایولیوشن ہوتی ہے, آرکیٹیکچر ہوتا ہے, اس کے لیے مسلمانوں نے کیا 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 تھا. کیونکہ اسلام کے بارے میں جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کی فتوحات ان تمام فتوحات سے ڈفرینٹ ہیں جو کہ الیگزینڈر کی ہوتی تھیں, یا جو اور بہت بڑے بڑے جو بادشاہ رہے ہوئے گریک اور رومنز ان سے ہوتی تھیں. کیونکہ ان کے دور میں جب بھی فتوحات ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, صرف قتل و غارت ہوتا تھا, جس بستی سے ہو کے گزرتے تھے تہس نہس کر کے چلا جایا کرتے تھے. لیکن مسلمان جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ ہمیشہ امن آیا ہے, وہاں پہ ہمیشہ سکون لوگوں کو ملا ہے, وہاں پہ لوگوں کو ہمیشہ پروٹیکشن ملی ہے.